کہ خاص کر یہ جو قیام رمضان ہے جسے آپ نے صلاۃ التراویح سے ذکر کیا، کیونکہ احادیث میں لفظ تراویح کا استعمال نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ یہ نماز ہم پر فرض یا واجب نہیں ہے، صحیح، کلیئر ہو گیا، نفلی عبادت ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت سارا اجر پاتا ہے، صحیح، اور اتنا اجر ہے کہ جو اجر اللہ نے روزے میں رکھا ہے، صحیح، جو اجر اللہ نے لیلۃ القدر میں رکھا ہے، اچھا، وہی اجر اللہ رب العالمین نے اس نماز میں رکھا ہے۔ لیلۃ القدر سے؟ جی، آپ سنیں مجھ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ٹھیک، ذنبه۔ مغفرت ہی مغفرت ہو گئی، جس نے بھی روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے صحیح، لیے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہی الفاظ کہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کوئی فرق نہیں کیا، ٹھیک، جس نے رمضان کا قیام کیا اس اور ایمان اور احتساب کی حالت میں اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ نے معاف کر، سارے گناہ معاف ہو گئے، یہی الفاظ اللہ نے شب قدر کے لیے کہے، اچھا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اچھا، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی گزشتہ سارے، وہاں پورا مہینہ ہے، یہاں پہ ایک رات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں محنت کتنی کم ہے، انویسٹمنٹ کتنی کم ہے، اور پرافٹ کتنا زیادہ ہے۔ صحیح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، صحابہ سے کہا کہ قولوا آمین، آمین کہو، تم آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان اللہ، جس کی آواز آمین کی فرشتوں کی آواز سے موافق آ بیٹھی، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ یہ باجماعت نماز کے فضائل بھی آپ نے بیان فرمائے۔ جی، تراویح کی طرف بتائیے کہ باجماعت ہو سکتی ہے؟ ویسے تو ہمارے یہاں رواج ہی باجماعت کا ہی ہے، لیکن چونکہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی شخص اس کو انفرادی بھی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے۔